مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ ان کے حقوق کے اوپر اور ان کے ادب کے اوپر بیان کر رہا تھا۔ اسلام کے اندر والدین کا ادب احترام، اپنے بڑوں کا ادب احترام، یہ شریعت کا حصہ ہے اور لازمی ہے۔ تو اپنے بڑوں کا ادب کیا جائے، اپنے والدین کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اب اس کے بعد میں الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین، مجھے آپ حضرات کے سامنے مختصر سی باتیں عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور حق اور باطل کی ایک ہمیشہ جد و جہد ہے جو روز اول سے ہے اور قیامت تک چلے گی۔ حق اور باطل کا ایک مسلسل اور مستقل ایک مقابلہ ہے، لیکن بات خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں حق غالب ہو کر رہتا ہے اور باطل کو مغلوب ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حق سمجھ جایا اور حق سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی اور ہم نے حق کو سمجھا بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عظیم سے نوازا ہے۔ قرآن کریم کی مقدس عظمت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے۔ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ ہم نے اللہ کو جانا ہے، اللہ کے نبیوں کو جانا ہے۔ اس لیے 18,000 مخلوقات کے اندر انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانوں میں افضل ترین وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ معزز سامعین، بات اصل یہ ہے کہ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، مجھے آپ حضرات کے سامنے اصل بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج آپ کی بستی کے لیے بڑا ہی مبارک، بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی مکرم دن ہے، لیکن آج کے اس مبارک اور بابرکت دن کے باوجود آپ حضرات اپنے کاموں میں، اپنی مشغولیات کے اندر روزانہ کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ آج اس مجلس کو دیکھ کر، جلسہ گاہ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حضرات کے نزدیک اس جلسے کا ہونا، اس پروگرام کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے نزدیک آپ کے بچوں کا تعلیم حاصل کرنا، سیکھنا اور اتنے پیارے اور خوبصورت انداز میں پروگرام پیش کرنا آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ حضرات ساری باتیں سننے کے باوجود اپنے گھروں میں ہیں، اپنے کاموں میں ہیں، اپنے ٹھکانوں پر ہیں، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہیں، اور آپ کی مجلس، آپ کی بستی کا یہ جلسہ اور جلسے کا یہ پنڈال بالکل خالی ہے۔ آپ کی بستی کے اندر دور دراز سے، قرب و جوار سے بڑے بڑے عالم تشریف لا رہے ہیں، آ کر جا چکے ہیں، کچھ حضرات آنے والے ہیں، لیکن مجلس کا حال یہ ہے کہ چند بچے ہیں
جو کہ یہاں کے پڑھنے والے ہیں یا ہمارے محلے اور بستی کی ہماری مائیں بہنیں ہیں، احسان ہے ان عورتوں کا جو الحمدللہ اپنے گھروں کے کاموں کو چھوڑ کر آگے پیچھے کر کے اپنی ترتیب بنا کر جلسگاہ میں تشریف فرما ہے۔ لیکن ہمارے مرد حضرات ابھی اپنے گھروں میں، اپنے کاموں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے چوپڑے چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی مرتبہ صبح سے کہا جا چکا ہے، جلسے کے شروع ہونے سے پہلے کئی دن سے لگاتار میں بار بار الگ الگ لوگوں سے، حتیٰ کہ جمعے کے خطبے کے اندر بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ حضرات 26 تاریخ کو اتوار کے دن اپنا پورا وقت اپنے جلسے کے لیے فارغ رکھنا، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے ان باتوں کو توجہ دی ہو یا ان باتوں کو اہم سمجھا ہو۔ آپ حضرات ان تمام باتوں کے باوجود اتنی غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جلسے کا پنڈال بالکل خالی ہے اور لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور باہر کے مہمان آپ کی بستی میں تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ آپ کے شہر بلند شہر ضلع کے بڑے عالم دین، بڑی ہستی، قصائی واڑہ مسجد دارالسلام کے امام و خطیب اور ضلع بلند شہر جمعیت علماء کی جمعیت کے ضلع بلند شہر کے صدر محترم حضرت مولانا محمد عابد قاسمی رحمت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء ضلع بلند شہر کے جنرل سیکریٹری اور مدرسہ معارف القرآن کے مولانا محمد ساجد شاہ قاسمی مدذ اللہ العالی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے علاقے کی بڑی ہستی، بہت بڑے عالم دین، اللہ والوں میں سے جن کا بڑے اللہ والوں میں شمار ہے، جن کی خانقاہ چلتی ہے، جن کے یہاں لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، جن کے لوگ مصافحوں کے لیے ترستے ہیں، جن کے دیدار کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں، جن کو لوگ دوسرے اسٹیٹوں کے اندر اپنے خرچے پر جہازوں سے بلواتے ہیں، ان کا پروگرام سنتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے عالم دین اور تقریباً پچھلے 40 سال سے لگاتار خادم الاسلام جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کے اندر دینی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں۔ جامعہ کے بہت بڑے استاد حضرت مولانا مفتی محمد غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی بستی کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں حضرت اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں حضرت بھی آ چکے ہیں اور دوسرے حضرات بھی تشریف لانے والے ہیں، اور الحمدللہ علماء حضرات صبح سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جیسا جیسا جس کا موقع ہے اپنے وقت کو لے کر آ رہا ہے، لیکن باوجود اس کے آپ کو کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، صبح سے جلسہ چل رہا ہے، ایک ایک کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ حضرات اپنے گھروں میں، اپنے کاموں میں، اپنے ٹھکانوں پر، اپنی چیزوں میں مشغول ہیں۔ آپ کے پاس اتنا وقت خالی نہیں ہے، اتنا وقت فارغ نہیں ہے کہ آپ حضرات اپنے اس جلسے کو کامیاب بنائیں، اس جلسے کو ترقی اور اس جلسے کی رونق بنے۔ آپ حضرات گھروں سے باہر نکل کر جلسہ گاہ میں پہنچے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اتنے ہمارے بڑے عالم دین جو میں نے ابھی ذکر کیا، جامعہ عربیہ خادم الاسلام کے بڑے عالم دین، بڑے استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، آپ کی بستی میں تشریف لا چکے ہیں۔ یقین جاننا میں کوئی زیادہ نہیں بول رہا، لیکن خدا کی قسم اتنے بڑے عالم دین ہیں حضرت کہ آپ کے دیدار کے لیے ہزاروں لوگ لائنیں لگا کر کھڑے رہتے ہیں، لیکن ہماری بستی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک عالم کا مقام، ایک عالم کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ اور حضرت تو وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں طلبہ کو بہترین انداز میں پڑھایا ہے، اور ان کے پڑھے ہوئے طلبہ فارغین عالم دین
بڑی بڑی جگہوں پر بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، لیکن آپ حضرات گھروں سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات گھروں سے نکل کر آئیں اور اپنے اس مجلس کو بھریں، اپنے پنڈال کو مجمع سے بھریں اور اس جلسے کو کامیاب اور اس جلسے کو ترقی اور اس جلسے کو کامرانی تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئیں اور علماء کی زیارت بھی کریں اور ان کی نصیحتیں بھی سنیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، علم دین کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اہمیت پیدا ہو۔ ہمیں سمجھ آئے کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کا پڑھنا کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کا پڑھنا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آپ حضرات اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں، اور ہماری جو ماں بہنیں موجود ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھیں، اپنے چہروں کو ڈھک کر بیٹھیں۔ جو ہماری بچیاں بھی ہیں موجود، وہ بھی اپنے چہروں کو ڈھک کر بیٹھیں۔